یہ قصہ نومبر 1981 کا ہے جب ایک کیس نے لوگوں کو چکرا دیا، کیونکہ اس کیس میں صرف انسان نہیں بلکہ کچھ ڈیمنز بھی شامل تھے جنہیں ہماری زبان میں آسیب، شیاطین یا جنات بھی کہا جاتا ہے۔ تو خوش آمدید دوستو، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ دوستو کہانی شروع ہوتی ہے گیٹزل فیملی کے نئے گھر میں شفٹ ہونے سے۔ وہ اپنا پرانا گھر چھوڑ کر نئے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے۔ سارے بچے اور ان کے ماں باپ گھر کی صاف ستھرائی اور سامان کی منتقلی کا کام کر رہے تھے، لیکن سب سے چھوٹا بچہ جس کا نام ڈیوڈ تھا اور اس کی عمر 11 سال تھی، وہ سارے گھر میں گھوم پھر رہا تھا۔ اچانک ایک کمرے میں اسے ایک بوڑھا شخص نظر آیا جسے دیکھ کر ڈیوڈ ڈر گیا۔ بوڑھے نے اس سے کہا کہ وہ لوگ اس گھر میں رہنے کی غلطی نہ کریں ورنہ ان کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ گھبرایا ہوا ڈیوڈ جب اپنے ماں باپ کو یہ بات بتانے کے بعد بوڑھے آدمی کے پاس لے گیا تو سب یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ گئے کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ اسے ابھی بھی وہ بوڑھا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بات کو وہم سمجھ کر ماں باپ نے نظر انداز کر دیا اور وہ سب وہیں رہنے لگے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ کا رویہ عجیب ہونے لگا۔ وہ عجیب طرح سے غراتا اور نامعلوم زبانوں میں بات کرتا۔ ماں باپ نے یہ سمجھ کر ڈاکٹر سے علاج کروانا شروع کر دیا کہ شاید ان کے بچے کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، لیکن اس سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ البتہ یہ ہوا کہ اب ڈیوڈ نے بولنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ اگر وہ کوئی بات کرتا بھی تو وہ یا تو بائبل کی کوئی کوٹ کہتا یا پھر جان ملٹن کی کتاب دا پیراڈائز لاسٹ کا کوئی حصہ سنا دیتا، اور اب تو اس کے جسم پر ایسے نشان بھی نظر آتے جیسے کسی نے کسی تیز دھار آلے سے خراشیں ڈالی ہوں۔ اس کے ماں باپ سخت پریشان تھے۔ انہیں ڈیوڈ کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس پر کسی ڈیمن کا سایہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ انہیں بتا چکا تھا کہ اسے وہ بوڑھا شخص نظر آتا ہے جس کے سر پر 2 سینگ ہیں۔ انہوں نے مختلف چرچز کے پادریوں سے بات کی کہ وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے ان کے بیٹے کو اس بلا سے نجات دلائیں، مگر یہ طریقہ بہت ہی خطرناک تھا، اس لیے ہر پادری نے انکار کر دیا۔ تب انہوں نے ایڈ اینڈ لارن وارن سے بات کی جو ڈیمنز کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ڈیوڈ کے جسم پر ایک نہیں بلکہ 40 جنات کا بسیرا ہے جو اس کے جسم پر قبضہ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح 6 پادریوں کو جھاڑ پھونک کے لیے راضی کر لیا۔ یہیں پر انٹری ہوتی ہے ایرن جانسن کی۔ ایرن دراصل ڈیوڈ کی بہن ڈیبی کا بوائے فرینڈ تھا۔ ڈیبی سے تعلق کی وجہ سے وہ اس کی فیملی سے بھی محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے ڈیبی کے ماں باپ کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ بھی ڈیوڈ کی دیکھ بھال میں ان کا ہاتھ بٹائے گا، چنانچہ وہ بھی ان کے گھر ہی رہنے لگا اور وہ ان کی مدد بھی کر رہا تھا۔ وہ ڈیوڈ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر انتہائی پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کے جھاڑ پھونک کے باوجود جب ڈیوڈ کی حالت ویسے ہی رہی تو ایرن کو غصہ آ گیا۔ 4تھی مرتبہ جب جھاڑ پھونک ہو رہی تھی تو وہ خود بھی وہاں موجود تھا اور اس نے اس دم درود کے دوران ڈیوڈ کے اندر موجود ڈیمنز کو چلا کر کہا کہ اسے چھوڑ دو اور مجھے لے لو۔ بہرحال 4تھی مرتبہ کا جھاڑ پھونک کامیاب رہا اور ڈیوڈ ٹھیک ہو گیا۔ بظاہر یہ سب ایک ہیپی اینڈنگ تھی، کیونکہ اس کے بعد ڈیبی اور ایرن کی بھی انگیجمنٹ ہو گئی اور وہ ایک الگ گھر میں رہنے لگے، لیکن چند دن بعد ہی ایرن کا رویہ تبدیل ہونے لگا۔ وہ بھی بالکل ویسا ہی برتاؤ کرنا شروع ہو گیا جیسا کہ ڈیوڈ کرتا تھا، یعنی کہ ڈیمنز یعنی جنات کا اثر اب اس پر ہونے لگا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور 16 فروری 1981 کا دن آ گیا۔ ڈیبی اپنے گھر کے قریب ہی ایک جگہ کام کرتی تھی جو اس کے مالک مکان ایلن کی ملکیت تھی۔ اس دن ایرن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے کام سے چھٹی کی تھی اور وہ بھی ڈیبی کے ساتھ چلا گیا۔ ان کے ساتھ ڈیبی کی فیملی کے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جن میں ایک 9 سال کی بچی میری بھی تھی۔ یہ تمام لوگ ایلن کے ساتھ لنچ پر گئے تھے جہاں ایلن نے کچھ زیادہ شراب پی لی۔ لنچ سے واپسی پر نشے میں جھومتے ہوئے ایلن نے میری کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہوئے ڈیبی نے فوراً میری کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایلن نے میری کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور ہوتا اچانک ہی ایرن نے غرانا شروع کر دیا اور پھر ایک دم سے چاقو نکال کر ایلن کے سینے پر 5 وار کر دیے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ پولیس نے جب اسے گرفتار کیا تو اس کا کہنا تھا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے اور یہ سب اس نے جنات کے زیر اثر کیا ہے۔ اس میں اس کا قصور نہیں بلکہ ڈیمنز کا قصور ہے۔ ڈیمنز ہی ایلن کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے اس دعوے کی تصدیق ایڈ اینڈ لارن وارن نے بھی کی تھی، مگر کورٹ نے یہ بات ریجیکٹ کر دی اور بعد میں عدالت نے ایرن کو 20 سال کی سزا سنا دی، مگر اچھے چال چلن کی وجہ سے وہ صرف 5 سال کے بعد ہی رہا ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیل میں جانے کے بعد ایرن پر دوبارہ وہ ڈیمن والا دورہ نہیں پڑا، جبکہ وارنز نے اس پورے واقعے پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا دا ڈیول ان کونیکٹیکٹ، اور بعد میں اسی کتاب پر دا کانجرنگ 3 مووی بھی بنائی گئی۔
2017 में डेविड और उसके बाप ने वॉरेंस पर अपने बारे में झूठी बातें फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए हट जाने का दावा किया, मगर एरन और डेबी ने उनके इस दावे को झुटलाते हुए कहा कि डीमंस वाली कहानी सच है और वो लोग सिर्फ किताब से हासिल होने वाला पैसा हथियाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अब इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।